الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت گیا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹاٹوب اندھیروں میں توحید کا چراغ جلاتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ دوستو، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی، یہ میرا اور آپ کا فخر، شرف، اعزاز۔ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی، او بھائی اس کا شور کم کر دو یا اس کو نیچے اتار لو، کافی دیر سے یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اب آپ توجہ سے کچھ باتیں ہم سن لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا یہ میرا اور آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت بڑی مضطرب رہتی اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا دوست، جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طوبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے، تو راستے میں یثرب آیا۔ علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے معذرت بھی کی کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس نے علماء کے لیے وہاں گھر بنا دیے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر سنیے گا یار، بڑی میٹھی تھی۔ میں طوبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طوبہ کو یمن لے گئی۔ بس گزرتی اتنی گزارش کی کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طوبہ چلا گیا۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان، طوبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ ہوا کا کوئی جھونکا،
میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، اور عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائی بیٹھی ہیں۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے۔ اللہ کا حکم آیا کہ مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال قبل طبہ نے حضور کے نام لکھا تھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، اور بھائی ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی لکھتے کہ جب حضور ان کے گھر تشریف لے آئے تو کیفیت کیا تھی کہ امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درماں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کو زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ وہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ میں آئیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، ابو لیلہ سامنے کھڑے تھے، تو حضور دیکھ کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں۔ عرض کی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا کہ میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، ڈیرے جمائے، میری یادوں کے چراغ جلے، اور حضور فرماتے میرے نام طبہ نے خط لکھا تھا، فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبہ حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں، اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ حضور کی راہوں میں تڑپ رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، یار منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، ہم تو سوئے ہوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا۔ بھائی جان آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں، اور ساتھ یہ پیغام بھی لے آئیں۔ آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ ہم اس بات پہ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ دوست یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے کہ ہم حضور کے بن کے آئے، اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا، 9 سوال کیے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہوگی، نمبر پہلا لے جائے گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہے بھائی۔ ایک سوال یہ بھی کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ اس کی وجہ کیونکہ صدقے کی قبولیت کی دلیل سامنے تھی۔ وہ کیا تھی؟ آسمان سے آگاہ تھی اور اس کو اٹھا کے لے جاتی، یہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کمایا، لوگوں کی ہڈیاں توڑی ہیں جو خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی اللہ نے مہربانی کیا کی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، یار ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ ان کا قبول نہیں ہوتا تو شرمندہ ہوتے تھے۔
اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی. اور ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. کہا اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال یہ بھی کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ. دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے. میری دھڑکنیں، میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ. یہاں میں اور آپ بیٹھے، اللہ رسول کی باتیں سنی، دل کے دروازے پر دستک ہوئی، نیکی کے جذبے نصیب ہوئے. یار جذبے کیا نصیب ہوئے، اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا. آج مر گیا، کل دوسرا دن، کون یاد رکھے گا؟ تو جذبہ کیا نصیب ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفا کتنا ہو گیا، شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. ماں جایا بھائی، اللہ کی تقسیم ہے نا. آپ کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے اور وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کھڑا ہے. وہ ریڑی پہ اور وہ مستری کے پیچھے دھابڑا اٹھاتا ہے، یار مزدوری کرتا ہے. آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، کبھی خیال نہیں آیا کہ میرے بھائی کے حالات کیسے ہیں؟ یار اللہ کے دیے سے دینا تھا. وہ کسی نے کہا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا، تو اس نے کہا تھا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. بھائی جان یہاں بیٹھ کے جذبے نصیب ہوئے. اللہ نے مجھے اتنا زیادہ نوازا، میرا بھائی غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، اللہ کے دیے سے دینا ہے، میں اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لوں گا. یار آپ کے اس گاؤں میں مڈیالہ رڈیالہ میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے؟ یار کتنی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی اس لیے ہوئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا. چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. بھائی جان یہاں بیٹھ کے جذبے نصیب ہوئے. وہ مزدور کی بیٹی وہ میری بیٹی ہے. یار دل میں جذبہ یہ پیدا ہوا کہ میں اس کو باعزت گھر سے رخصت کروں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے. اور سنیے گا بھائی کہ کسی کی کام آنے کی کہانی جو ہے نا، بعض اوقات وہ نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ معذرت سے کہوں گا وہ دکھلاوے والی ہوتی ہے. یہاں بیٹھ کے جہاں نیکی کا جذبہ نصیب ہوا ہے نا، تو یہ بھی جذبہ نصیب ہو کہ دائیں سے دوں گا بائیں کو خبر نہیں ہوگی. میں نیکی کروں گا لیکن گمنام کروں گا. میں ایسی نیکیاں دنیا میں چھوڑ کے جاؤں گا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ نیکیاں ساری جنازے میں جمع ہوں گی. اور جنازے والے دن شور مچے گا، یہ کھانا کھلاتا تھا. جنازے والے دن شور مچے گا، یہ میرے بچوں کے لیے راشن بیچتا تھا. بھائی جان مڈیالہ میں شور مچے کہ ہم نے فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار تو نہیں دیکھا. اگر ایسی نیکیوں کا جذبہ سینے میں انگڑائیاں لے گا تو بھائی جان یہ نیکیاں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. ایسی نیکی جس میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، آٹے کا تھیلا یا 500 کا نوٹ اور پیچھے 20 بندے کھڑے کر کے اور سامنے تصویریں بنائی جائیں، اور جس کو پیسے اور وہ آٹے کا تھیلا دیا نگاہیں جھکی، اور وہ بھی نہ جانے اپنے خدا سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے غربت کن کمینے لوگوں میں معذرت سے کہوں کہاں لے کے کھڑے آ گئی. اور ایسی سخاوت لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ منہ پہ مارے گا. یہ ترغیب نہیں جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا ہے. ترغیب اور خفیہ میں بڑا فرق ہے یار. ترغیب اور تذلیل میں بڑا فرق ہے. جس کو ترغیب کا نام دیا تھا وہاں تو خفیہ کرنا چاہیے تھا اور وہاں خفیہ کا حکم تھا، لیکن اس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا. میں صادق آباد، یہ بالکل پنجاب کا آخری شہر ہے، وہاں حاضر ہوا تو میرے جو میزبان تھے وہ اس شہر کا سردار تھا. اس کے گھر میں چائے تھی اور وہ بات سنا تھا کہ میرے دسترخوان سے روزانہ 200-400 لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور ساتھ بات سنا تھا ایک دفعہ میں وہاں صرف یہ دیکھنے گیا کہ میرے ملازم جو ہے وہ کھانے میں لوگوں کی عزت بھی کا خیال بھی رکھتے کہ نہیں. کہتے جب میں وہاں پہنچا تو ان صفوں میں میرا ایک کلاس فیلو بھی بیٹھا تھا. تو جب اس نے مجھے دیکھا اور نگاہیں جھکا لی، یقیناً وہ زمانہ یاد آیا ہوگا کہ ایک ہی پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. آج اس کی معیشت آسمان کو اور میں غربت کی لکیر پہ. جب یہ بات کی تو سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے موقع ملا، میں نے کہا سارے لوگ اس دسترخوان پہ آ کے نہیں بیٹھتے، کچھ دسترخوان گمنام ہونے چاہیے. اور بھائی کچھ نیکیاں گمنام ہو جو جنازے میں آئے. اور بھائی جان نیکی کا جذبہ یہاں بیٹھ کے پیدا ہوا کہ دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا. ابھی یہاں سے اٹھ کے میں اور آپ گئے تو نہیں، ابھی کسی دکھیے کے کام تو نہیں آئے، ابھی کسی غریب بھائی کی کفالت تو نہیں لی، ابھی کسی کی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ تو نہیں رکھا.
آپ جانتے ہو یہ جو سینوں میں نیک جذبے انگڑائیاں لیتے ہیں ان کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا، ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ حج نہیں کیا، اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا، وہ کہے گا یا اللہ دل تو تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ یار موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ میں نے ایسی امت کو بھی پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں بھائی، ارادہ رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، منحوس خیال آ گیا تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر مر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے، منحوس خیال آیا، رخزن لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا، یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو۔ نہیں دوست، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، یار ہجرت کر کے لوٹ آئے، وعدہ ہے اللہ کا میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں اللہ کی عادت ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں نا، ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کوئی حج نہیں تیرا۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا 70 سال سے سن رہا ہوں۔ کہا پھر بھی آتے ہو؟ کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آئی کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ بھائی جو کوئی معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا، اور جب تک آواز تھی گانا چلا، پیٹ کی آگ بجھی۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے بھائی، فن ہے تو فنکار، فن نہیں تو بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، ان کے نام کا طوطی بھی بولتا ہوگا، لیکن بھائی جان جب آواز کا حسن گیا، بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے، بولو براس چار پئی پہ، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ کبھی شہرت تھی یار، آج کہاں ہے وہ؟ آواز تھی تو اس فن کی عزت، لیکن فن گیا تو فنکار بھی گیا۔ یہ مدینے کا گویہ جب تک آواز تھی گانا چلا، اور گانا گا کے یہ رزق اکٹھا کرتا تھا، جب آواز چلی گئی نا تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا، جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رونے لگا۔ ایک تو ندامت کے اتھرو تھے نا کہ کہاں بھٹکا کہاں الجھا، یار یہاں جھٹکا لگ جائے نا، دستک ہو جائے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ مرنے سے پہلے سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، آنے والا مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو صرف ہاتھ جوڑ کے کہہ دے نہیں کروں گا اللہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ، کوئی پچھلے پیر آ جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ قبرستان میں کھڑا تڑپ گیا، کہتے ہیں مالک کہاں بھٹکا کہاں الجھا، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، کہا مالک آ گیا ہوں تیری دہلیز پہ معاف کر دے۔ اور ایک یہ بھی عرض کیا کہ مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، کوئی رزق کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ یار ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی، قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا، آواز آئی، لیکن آواز بڑی میٹھی اور مدبری کہ رکو میں خود نہیں آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ اتنا رویا، کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل ہے، آج پیٹ کے لیے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ ایک چیخ ماری، جان جانے آفرین کے سپرد کی، اس کا اعزاز کہ اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، گفتگو سمیٹ لیتے، کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو، مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس، بس یہ تھوڑی سی
گفتگو طول ہوگی، اس کی وجہ اہل خانہ کے ساتھ اظہار محبت ہے، اور یہ ان کی دل جوئی کے لیے میں اتنا کچھ کہہ گیا، ورنہ تقاضا تو یہی تھا کہ جس طرح حضرت بھی کہہ رہے تھے کہ وقت کافی ہو گیا، تو بس اتنا عرض کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا نا کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے، میرے ابھی تھوڑی دیر قبل کان میں ایک نوجوان سرگوشی کر گیا، اس نے کہیں سے سنا ہوگا، اور میں اس کی خواہش کی تکمیل 1 منٹ میں، وہ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، اچھا لکھتے ہیں، صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک کلام لکھا، اس کی انہوں نے مجھے حکم کیا، وہ تخیلات میں خود کو در حبیب تک لے جاتے ہیں، منظر ذرا دیکھیے گا، بڑا دل نشین ہے۔ وہ کہتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چھل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چنا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا، ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے او حقوق دے، آمن مراداں پک کے، قسمت لے جاون دک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس تم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقائے آکھن آ کے، راواں دی سختی جل کے، آئیو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا، کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے اون نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس بزم کو جن بچوں نے بھائیوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، اللہ ان کی محنت جستجو کاوش قبول فرما، علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ایمان بڑھایا، ان لوگوں کا آنا تشریف لانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔